بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا سیاسی ماحول جو ہے وہ ہمیشہ ہی گرم رہتا ہے۔ بے شمار مسائل اور معاملات ہیں جو خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ حکومتی کارکردگی اور چیلنجز کے حوالے سے بھی بے شمار مسائل ہیں جو درپیش ہیں۔ حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کی پریشانیاں ہیں ایک طرف، تو دوسری طرف حکومت کی اصل اپوزیشن یعنی مہنگائی کی صورتحال ہے۔ عالمی منظر نامے پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور ملک کے اندر بھی بڑی اہم ملاقاتوں کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ آئے روز طرح طرح کی افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ بہت سے سیاسی اور غیر سیاسی معاملات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر حکومتی کارکردگی کے حوالے سے بھی سوالات جو ہیں ہم کریں گے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور مہنگائی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کو۔ موجود ہیں اسی تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی دبنگ اور کھلے ڈلے انداز میں اپنا موقف بیان کرنے والے اور اپنی خاص پہچان رکھنے والے جناب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، سربراہ عوامی مسلم لیگ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب، آپ کی ایک مقبولیت کی خاص وجہ آپ کی سیاسی پیش گوئی ہے، اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ پیش گوئی آپ پہلے ہی کر چکے تھے کہ پی ڈی ایم کا کچھ نہیں بننے والا، آپ کو نہیں کچھ کرتی نظر آ رہی پیپلز پارٹی یا نون لیگ، تو ابھی صورتحال کچھ اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بات جو ہے وہ شو کاز نوٹسز تک جا پہنچی ہے۔ شیخ صاحب، ہوا کیا ہے ایک دم سے؟ اچھا، میں آپ سے عرض کروں، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس عمر تک یہ تو سنا ہے کہ بھئی سیکٹری نے شو کاز نوٹس دے دیا جناب علی کسی 17 گریڈ کے افسر کو، کسی 18 گریڈ کے افسر کو، کسی یو ٹی سی کو۔ میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں یہ نہیں سنا کہ سیاسی پارٹی نے سیاسی پارٹی کو شو کاز دے دیا جیسے ان کے باپ کے وہ ملازم ہیں یا انہوں نے اپائنٹ کیے ہیں۔ آپ دیکھیں، سیاسی نابالغی، نااہلی، کم عقلی اور ذہنی پستی کی اس سے بڑی کیا انتہا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو شو کاز نوٹس دے رہی۔ وہ پارٹی اپنی پارٹی ہے ان کی، ادھر ان کی اپنی پارٹی ہے۔ وہ سیاہ کریں سفید کریں، آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ نے شو کاز نوٹس ایسے دے دیا جیسے وہ آپ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، آپ نے الیکشن لڑا۔ آپ نے کہا ہم سینٹ میں نہیں جائیں گے، آپ سینٹ میں گئے۔ آپ نے کہا ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، آپ سینٹ کا الیکشن لڑے۔ آپ نے کہا ہم لانگ مارچ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں کریں گے، نہیں ہوا۔ آپ نے کہا استعفے دیں گے، انہوں نے کہا نہیں دیں گے۔ اور میں نے لاہور کے جلسے کو دیکھ کر کہہ دیا تھا، میں نے زندگی میں لاہور کے جلسے دیکھے ہیں، اور عطا اللہ شاہ بخاری اور شورش کشمیری اور یہ جلسے کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ بہت سارا جلسہ جو ہے یہ ٹی وی کروا دیتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ساری سیاست تو ٹی وی میں ہے۔ جب ان کا لاہور کا جلسہ ناکام ہوا تو میں نے کہہ دیا یہ ٹھس ہیں، ٹینٹ ہیں، فش ہیں، یہ اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ یہ آئے الیکشن کمیشن کے آگے، 3000 بندے نہیں تھے، ساری پارٹیاں مل کے آئی۔ اس میں آپ hماری انٹیلیجنس کے بندے نکال دیں 300-400 اور 100-150 بندہ میڈیا کا نکال دیں، 2000-2500۔ ابھی بھی آپ دیکھ لینا، اگر یہ کبھی عید کے بعد آئے، ایک تو ان کا مورال ختم ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے 6 مہینے جد و جہد کی، تحصیل ہیڈ کوارٹر تک انہوں نے جلسے کیے، اور ایک جلسہ بڑا مہنگا ہوتا ہے آج کل۔ یہ وہ پرانے زمانے چلے گئے ہیں، کیونکہ اب ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی گیدرنگ نظر آئے ٹی وی پہ۔ تو ان جلسوں نے 6 مہینے جو ٹیمپو بنایا وہ ٹھس ہو گیا۔ کل پرائم منسٹر صاحب شیخ صاحب، پھر یہ چھوٹی سی بات نہیں کہ 6 مہینے میں جس ٹیمپو کو بنایا گیا وہ ٹھس ہو گیا۔ ایک منٹ میری بات، پلیز ایک منٹ میری بات۔ جی۔ میں نے کسی وزیر اعظم کو یہ بھی کہتے ہوئے نہیں سنا کہ بھائی اب آپ ان کو ان کے بیانیے کو ڈف نہ کریں۔ یعنی کانفیڈنس کی انتہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہا ہے کہ اپنی کارکردگی دکھاؤ، ان کو منہ نہ لگاؤ۔ اور یہ اس نے باقاعدہ انسٹرکشن جاری کی کل کہ میں نہ دیکھوں کہ آپ ان کو للکار رہے ہیں یا پھنکار رہے ہیں یا ان پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں۔ لیٹ دیم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور آپ اپنی کارکردگی بتاؤ۔ یہ ہے عمران خان پرائم منسٹر کا کل کا بیانیہ۔
اب آپ بتائیں اچھا شیخ کیا رہ گیا صاحب، پیچھے؟ شیخ صاحب لانگ مارچ ہوتا تو ذرا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی، تھوڑا ذرا جواز ملتا حکومت کو کہ جی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں جی یہ کیا کر رہی ہے اپوزیشن، کام نہیں کرنے دے رہی. اب وہ والی چیز تو جیسے آپ نے کہا ٹائیں فش ہو گئی ہے، مومنٹم بنا 6 مہینے میں، اور اگر وہ بالکل ختم ہو گیا ہے تو پھر مجھے آئی فیل کہ شاید حکومت کے لیے اب چیزیں ذرا مشکل ہو گئی ہیں. اب آپ کو فوکس کرنا پڑے گا مہنگائی پر، اور اس کا کوئی حل عوام کو نکال کر دینا پڑے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس وہ والا جواز نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن تو اس طرح سے رہی نہیں ہے تگڑی. اب تو صرف مہنگائی ہے جو ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہوا. میرا خیال ہے آپ نے بہت 100% درست بات کی ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. اور آج بھی میں آپ کو جب انٹرویو دے رہا ہوں پی ایم صاحب سے مل کے آیا ہوں، میں نے یہی ان سے گزارش کی ہے جی کہ ہمیں ایک ہی چیلنج ہے، لوگ آپ پہ مطمئن ہیں، آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، سب دنیا مانتی ہے آپ آنسٹ پرائم منسٹر ہیں. جب وہ چینی لینے جاتا ہے، گھی لینے جاتا ہے، آٹا لینے جاتا ہے، بیسن لینے جاتا ہے، تو اس کے چہرے پہ، اس کے ماتھے پہ شکن آتے ہیں. یہ شکن ختم کرنے ہیں. اور عمران خان نے کہا میں کروں گا. میں نے کہا جی آپ سارے کام چھوڑ کے یہ 7 یا 8 یا 9 یا 10 یا 11 جو بیسک نیسیسٹی کی چیزیں ہیں، نمک بھی لگا لو، مرچ، یہ وہ ہلدی، ان کو آپ ٹھیک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرتے رہیے. آئیں جی آئیں، بڑے شوق سے آئیں. مہنگائی ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. شیخ صاحب ویسے آپ کو لگتا کیا ہے، کیونکہ آپ مختلف انٹرویوز میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت محنت کر رہے ہیں، تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ دیکھیں میں وزیر ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا. دیکھیں ایک میٹنگ اس نے گجرانوالہ کی ہے، آج کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتی ہے. ایک میٹنگ اس نے نالا لئی کی اپروول دی ہے، ایک میٹنگ اس نے F9 پار کی ابھی کرنی ہے، ایک میٹنگ انہوں نے اور کرنی ہے جو میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. 4 میٹنگز کا تو مجھے پتا ہے، ظاہر ہے 8-10 تو ہوں گی، اس میں ملاقاتیں شامل نہیں ہیں. یہ آپ سے میں میٹنگز کی بات کر رہا ہوں. اور ہر منگل کو ایک کیبنٹ ہوتی ہے، ہر ہفتے میں ایک ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے، ہر ہفتے میں ایک پولیٹیکل افیئر کی میٹنگ ہوتی ہے. لیکن لوٹ مار اتنی کر گئے تھے جانے والے کہ اس معیشت کو سنبھالنے میں بڑا ٹائم لگا. اور اب پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اب بہتری کی طرف حالات ہیں. انشاءاللہ 1 سال میں اس مہنگائی کے جن کو بھی بوتل میں بند کر دیں گے. اور رمضان کو تو آج عمران خان نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا قیمتوں. صحیح ہے. انہوں نے کہا میں خود دیکھوں گا قیمتوں. ہاں اچھا، ایک یہ تاثر بھی ہے نا شیخ صاحب کہ جس چیز کے اوپر وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں وہ مافیا جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے. تو رمضان میں پھر اگر یہ رمضان اچھا گزر جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ذرا اس کا گراف تھوڑا بہتر ہو جائے. تو رمضان میں تو واقعی چیزوں کو ذرا صحیح طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم خود دیکھیں گے تو مہنگائی پھر قابو سے باہر ہو جائے گی، جس طرح پہلے مافیاز کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، آٹے اور چینی کو دیکھتے رہے ہیں تو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی. میرے خیال میں بہتری ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس بھی اب گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. 2.5 سال ہم نے 3 سال گزار لیے ہیں، 1 سال ہمارے پاس اور ہے. دیکھیں جو 4تھا 5واں سال ہوتا ہے نا، لوگ سیدھے منہ سے سلام بھی نہیں لیتے. لوگ بھی بڑے ظالم ہیں، سلام کرو تو کہتے ہیں ہن خیال آیا جے میرا چاچو مر گیا سی، تاڑے کول ٹائم نہیں سی. صحیح ہے. ہاں بالکل، پاکستان کی گراس روٹ لیول کی سیاست اس طرح کی ہے. اچھا خان صاحب کا بیان جو ہے وہ ایک آیا ہے اور وہ یہ کہ آئندہ 2.5 سال میں حقیقی کارکردگی عوام کو نظر آئے گی. شیخ صاحب آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ 2.5 سال ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، بس اب اگلا 1 سال ہی ہے جو ہمیں اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کیمپین میں چلے جاتے ہیں، اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور پھر یہی والی باتیں آپ کرتے ہیں کہ پھر تو لوگ جو ہیں وہ آنکھیں اپنی ماتھے پر رکھ لیتے ہیں. تو یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ 2.5 سال میں کارکردگی نظر آئے گی؟ میں ساری اپنی جوانی میں ایک ایشو کہتا رہا ہوں کہ حکومت 4 سال کی ہوتی ہے. حالانکہ میں 20ویں مہینے پہ بھی گھر گیا ہوں، 14ویں مہینے پہ بھی ہماری حکومت ختم ہوئی ہے، 18ویں مہینے پہ بھی ختم ہوئی ہے. لیکن میرے حساب میں، یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، لائیو چینل پہ کہہ رہا ہوں
ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی میرے دوست بھائی سنتے ہیں, عمران خان صاحب بھی سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ 5واں سال پہلوان کھاڑے میں ہوتا ہے جی, کوئی مانے یا نہ مانے. صحیح. ہم جنازے دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار کل بھی آیا سی, کل بھی سی یہ الیکشن لڑے گا, یہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے مخالف پارٹی میں. سو شادی میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا ایکٹیو ہے, پرسوں بھی آیا تھا سی. سو دا تھنگ از کہ 5ویں سال میں لوگ ایک دیکھیں نا, اتنے بڑے حلقے ہیں, 3-4 لاکھ ووٹ کے, تو 8-10 لاکھ ووٹ کے حلقے کو کور کرنے میں بھی 1 سال لگ جاتا ہے. صحیح. تو انسان کو جو عمران خان کہتا ہے درست کہتا ہے, اور میں بھی کہتا یہی بات ہوں کہ اب ٹائم تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے. ہم نے ثابت کرنا ہے اس سال میں کہ ہم اہل ہیں, ورنہ لوگوں کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب, آج بھی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. بہت سارے لوگ شاید اس کا تجزیہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ شاید ابھی تک جو خان صاحب ہیں ان کی ٹی وی سیٹ نہیں ہو پا رہی, بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. وزارت خزانہ میں بھی جو تبدیلیاں آپ کے سامنے ہیں, آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیوں کے حوالے سے کافی بات چیت ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے اور اب کیا نئی تبدیلیاں ہم ایکسپیکٹ کریں کابینہ میں؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب ہے نا, کپتان ہے. کپتان نام اس چیز کا کہ اس کو پتا کہ اس نے کس کو کہاں کھلانا ہے. حفیظ شیخ کا تو مجھے پتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کا تو مجھے بعد ندیم بابر کا پتا تھا کہ اس پہ یار بہت ملبہ گرا ہوا ہے اور لوگ اس سے بڑے نالا ہیں اور ایم این اے بڑے نالا ہیں. لیکن حفیظ شیخ کی حد تک الیکشن ہارنے کے باوجود میرا خیال تھا کہ وہ شاید کنٹینیو کرے. لیکن کپتان از اے کپتان کا فیصلہ ہے. تو نہیں تو ابھی کیا آج کی میٹنگ میں کیا فیصلے کیے انہوں نے, کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں مجھے پتا, مہینے سے لگی ہوئی ہیں, کافی لمبا ٹائم ہو گیا. اگر ہونی ہے تو ہو جانی چاہیے. میرا مطلب ہے 1 مہینے سے افواہوں کی زد میں ہے پاکستان, تو اس کا بھی کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا کہ 1 مہینے سے لوگ باتیں کرنے ہوں کہ فلاں جا رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں کی جگہ فلاں آ رہا ہے. تو ہر ایک کو تو نہیں ہوتا. اللہ کے فضل سے میری 15ویں وزارت ہے, میں بلیو کرتا ہوں کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, پر کئی لوگ بیچارے پہلی دفعہ جو وزیر آتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جب اس قسم کی میڈیا میں افواہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. حماد اظہر صاحب کے حوالے سے تو آنا شروع ہو گئی ہیں, خاص طور پر اس بھارت والی ایپیسوڈ کے بعد کہ اب وہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور شوکت ترین صاحب سے بات چیت ہو گئی ہے. تو آپ کے علم میں ہے کچھ؟ میرا خیال ہے شوکت ترین اتنی جلدی بھی نہیں آ رہا. اچھا. جتنی جلدی میڈیا بتا رہا ہے کہ کل آ رہا ہے یا پرسوں آ رہا ہے, اتنی جلدی نہیں دیکھ رہا میں. حماد اظہر اچھا بچہ ہے, وہ ابھی کنٹینیو کرے گا. اور پرائم منسٹر ان دی اینڈ کیا فیصلہ کرتا ہے. ابھی میں شوکت ترین کو آپ کے چینل میں اہم خبر یہ دے سکتا ہوں کہ ابھی میں شوکت ترین کو بالکل کل یا پرسوں یا ترسوں یا 2-3 یا 72 گھنٹوں میں آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں حماد اچھا بچہ ہے اور وہ کام کرے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ متعامل ہو سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم باری باری ٹرائی اور ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے, ابھی اس کو لگا کے دیکھ لیں, ابھی اس کو لگا کے دیکھ لیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک ایسا وزیر خزانہ آنا چاہیے, کہ بیکاز آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, اب بھی ایک اگلا سال ہے, ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے, نہیں تو پھر ہمیں ووٹ نہیں ملنے والا. مطلب اس وقت اگر موجودہ کارکردگی کی بنیاد پر میں آپ سے پوچھوں کہ تحریک انصاف کو اگلا الیکشن آپ جیتتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو کیا رائے ہوگی آپ کی؟ دیکھیں یہ سال ہے, سارے تو ہم عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اگر عمران خان ڈیلیور کرے گا, چھاتی دھاگے کے ساتھ لگائے گا, تو اگلا الیکشن ہم جیتیں گے. باقی اگر آپ شیخ رشید اکیلے پہ چھوڑیں تو میں نہیں یہ بات کہہ سکتا. مسئلہ جو ہے پی ٹی آئی نام ہی عمران خان کا ہے, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اس پہ پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے, بہت خفا ہوتی ہے. حقیقت بات یہ ہے, سچ یہ ہے کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دی. صحیح. ہاں جی, اب ان کنورسیشن ود شیخ رشید صاحب, اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں جو ان سے پوچھنی. چھوٹا سا بریک کوئکلی لیتے ہیں, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ ویلکم بیک جی, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ان سے بڑی اہم موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں نے آپ کو اکثر کہتے ہوئے سنی ہے شیخ صاحب, وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کام اچھا کر رہی ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن ہم لوگ جہاں پر لیک کر رہے ہیں وہ پریزنٹیشن ہے.
دیکھیں ہم نے 2 ڈیم بنائے, کسی نے بنائے ہیں. ریلوے میں ہم نے ایکنک سے ML1 اپروو کرائی ہے, 9 بلین کی بجائے 6.3 بلین $US پہ کرائی ہے. ہم پازیٹیو ہوئے ہیں, ہمارا ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے, ہمارا ڈالر دیکھیں نا 17 روپے ڈالر سستا ہوا ہے. 17 روپے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. گجرانوالا اور ملتان میں لوگ کہتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اور بھی کم ہونا ہے تو ایسی منڈی سودے نہ کریے, یہ 20 روپے تک بھی کم ہو سکتا ہے, 2-3 روپے اور کم ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کل نہ ہو تو آپ کہیں جی میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن اب یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ڈالر 20, 17, 18, 19 روپے کم ہوا ہے. اور عمران خان لگا ہوا ہے اکانومی پہ, اکانومی کو اب وہ خود ٹھیک دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس اکانومی کو ٹھیک کرے گا, میرے مولا کو منظور ہوا. تو خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں شیخ صاحب, تو پھر یقیناً مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی خبر ہوگی, کیونکہ شہباز گل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے لیے رابطہ کیا گیا ہے. اب وزارت داخلہ کو تو یقیناً سب سے پہلے اس چیز کا پتہ ہوگا کہ وہ باہر جا رہی ہیں نہیں جا رہی, بڑی جو ہیں وہ چہمہ گوئیاں اس حوالے سے ہو رہی ہیں. کوئی رابطہ کیا انہوں نے؟ دیکھیں بطور انٹیریئر منسٹر جب کلائنٹ خود کہتا ہے میں نہیں جا رہی, تو پھر مجھے تو وہی بات کرنی ہے نا. میں خام خواہ بیل مجھے مار کیوں پھنساؤں اپنے آپ کو کہ نہیں, آپ کو بھی وہ یہی کہہ رہی ہیں, مطلب وزارت داخلہ کو بھی ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی کہ وہ جانا چاہتی ہیں؟ وزارت داخلہ میں کوئی درخواست نہیں آئی, کوئی درخواست نہیں آئی. وہ کہہ رہی ہیں مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دو تو میں نہیں جا رہی, تو ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے نا کہ وہ نہیں جا رہی ہیں, ہم کیوں کہیں کہ وہ جا رہی ہیں. اچھا چلیں فرض کر لیتے ہیں شیخ صاحب آ گئی تو پھر فیصلہ تو عمران خان کا ہے نا. پھر میں اب آپ سے یہ کہوں کہ میں بطور وزیر داخلہ فیصلہ کروں گا, وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے پاس نہ کوئی درخواست آئی ہے, اور جس طرح وہ ٹی وی پہ کہہ رہی ہے مجھے امید ہے کہ وہ کوئی درخواست دیں گی بھی نہیں. ویسے آپ کی طرف سے کیا رائے ہوگی, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب باہر جا رہے تھے تو آپ نے بڑی حمایت کی تھی اس چیز کی, تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے دل میں رحم آئے گا یا مختلف ہوگا؟ نواز شریف کو میں نے ووٹ دی تھی, میں اکیلا وزیر نہیں تھا, 12-14 وزیر اور بھی تھے. ابھی تک تو میرے پاس کوئی نہ ایسی بات ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے. انہوں نے 14 ٹویٹ جاری کر دیے ہیں کہ منسٹر انٹیریئر نے کہا, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ نہیں جا رہی, آپ ویسی ٹویٹ جاری کر رہی ہیں. لیکن نا میرے پاس تو نہ کوئی اپلیکیشن آئی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے, تو اس لیے میں نے یہی کہنا نا نہیں جا رہی. آپ ویسی ٹویٹ جاری کرتی رہیں تو پھر آپ کی مرضی. ٹویٹ تو میں نے بالکل کوئی جاری نہیں کیا. اچھا شیخ صاحب, اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ویسے بھی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں, آپ پاس ہی ہوتے ہیں, تو کیا موجودہ حکومتی کارکردگی سے اس وقت خوش ہے اسٹیبلشمنٹ؟ ٹھیک چل رہی ہیں ساری چیزیں؟ کیونکہ جب اتنے حالات مہنگائی کے حوالے سے نہیں بھی خراب تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی طرف سے کافی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا مہنگائی کے اوپر. تو ابھی کیا رائے ہے ان کی یا کیا موقف ہے؟ ایک ہے موجودہ سیولین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے پاک فوج اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ISI, کیونکہ یہ بے وقوف ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں, غیر پارلیمانی کرتے ہیں. ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں نا, ان کے طرف تو اوپر والا ان کا کھانا خالی ہے. سو باجوہ صاحب نے جہاں سارے اپوزیشن لیڈر بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا تھا, شہباز شریف بھی تھے, بلاول بھی تھا, انہوں نے کہا بھی فوج جو ہے منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح ہے, کل اگر آپ کی ہوگی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سو فوج بالکل عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. اسے پتا ہے کہ وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. ڈیلیوری اور پرفارمنس کی جہاں تک بات ہے, سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر. صحیح ہے. اچھا نجم سیٹھی صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 6 وزراء سے جنرل باجوہ صاحب نے ملاقاتیں کی اور اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا اس وقت کارکردگی پر. تو کیا خبر درست ہے کہ آپ بھی تھے اس مبینہ ملاقات میں؟ نہیں میں نہیں تھا. دیکھیں میں تو, لیکن ملاقات ہوئی ہے اور کارکردگی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں اگر جنہوں نے کی ہے وہ بہتر بتائیں, مجھے تو کوئی کرنے کی, اگر میں جب بھی چاہوں ان سے فون پہ بات کر سکتا ہوں, ان کی مہربانی ہے. میں گارڈن کالج میں سینئر تھا جب وہ, میرا تو کالج چھوڑنے کا پروگرام ہی نہیں تھا کیونکہ ہاسٹل میں کھانا لگا ہوا تھا. تو جب وہ گارڈن کالج میں پڑھتے تھے اور میں ان 6 وزراء میں شامل نہیں تھا جن کی میٹنگ ہوئی. وہ خود جواب دے سکتے ہیں کیا میٹنگ ہوئی.
صحیح ہے، یعنی میٹنگ ہوئی ہے لیکن آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا عثمان بزدار صاحب، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر اکثر مختلف خبریں آتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں بڑا ایک شور بھی ہوا کہ شاید پنجاب میں تبدیلی ہونے والی ہے، عثمان بزدار صاحب جانے والے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب، آپ کی خان صاحب سے کافی پرتکلف گفتگو بھی یقیناً ہوتی ہوگی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کس قسم کی خاص انسیت ہے خان صاحب کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے؟ اپوزیشن اور ناقدین بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بزدار صاحب کو ہٹانے کا کہا جاتا ہے، مگر خان صاحب نہیں مانتے۔ کہتے رہے عمران خان بزدار کے ساتھ ہیں، ہم بزدار کے ساتھ ہیں۔ ابھی جو میٹنگ ہوئی اس میں آن لائن تھا بزدار بھی، بالکل ٹھیک حالات ہیں، معاملات ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب خبر نہ بنتی ہو تو آج آگے نزلہ لوگ بزدار پہ گرا دیتے ہیں۔ نہ بزدار کہیں جا رہا ہے، نہ عمران خان کہیں جا رہا ہے، یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ اچھا، آپ نے کبھی کوئی مشورہ دیا ہے خان صاحب کو، اسپیشلی بزدار صاحب کے حوالے سے؟ بیکاز آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سیاست کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، خاص طور پر پنجاب کی، اتنا کوائٹ آدمی شاید لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے گھر نہیں کر پاتا۔ پنجاب میں ایک ووکل بندہ ہونا چاہیے، ذرا لوگ بات سنتے ہیں، ان کو ذرا سمجھ میں آئے تو پھر وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ تو کبھی کوئی مشورہ دیا ہے آپ نے؟ بالکل نہیں دیا۔ جب اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا شیخ رشید میں بزدار کے ساتھ ہوں، تو پھر میں بھی بزدار کے ساتھ ہوں، کیونکہ عمران خان بطور میرا لیڈر مجھے پارٹی ایڈ کرتا ہے، کپتان ہے، وہ بزدار کے ساتھ ہے تو میں بھی بزدار کے ساتھ ہوں۔ اچھا، شروع میں یعنی انہوں نے بتا دیا تھا کہ نو ڈسکشن آن عثمان بزدار؟ مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا اس نے کہ شیخ رشید بزدار کے ساتھ چلنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، چلیں، مطلب اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا پرابلم ہے بزدار صاحب کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے، کچھ اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں، کیوں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں چھوٹا موٹا ٹک ٹک لگا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عثمان بزدار اور عمران خان چل رہے ہیں، اور دیکھیں نا، سی ایم 2 مہینوں میں بدلتے رہے اس ملک میں، 3 مہینوں میں بدلتے رہے ہیں۔ اب 3 سال تو اس کو بھی ہونے کے ہو گئے ہیں، بہت بڑا ٹائم ہے، تو باقی جو سال 1.5 سال ہے وہ بھی گزر ہی جائے گا۔ اچھا، ایک اور اہم معاملہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ہوا، اور وہ بھارت سے تجارت کی بحالی کا جو فیصلہ حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا، اور اس کے بعد پھر کچھ اس طرح کی خبریں، جب اس کو واپس لیا گیا تو کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اور دیگر شخصیات کی منظوری سے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ پھر اندر سے ہی جو ہے وہ ایک پریشر آیا، اور پھر عوام کا اتنا زیادہ پریشر تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑا، حالانکہ فیصلہ ہو چکا تھا پہلے۔ میں جاننا چاہ رہی ہوں، بیکاز آپ ہمیشہ سے ایک بڑی اسٹرانگ آواز سمجھے جاتے ہیں کشمیریوں کے لیے، کشمیر پر آپ کا کیا رد عمل تھا؟ آپ نے بالکل اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا، یا آپ نے نہیں کہا کہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اور obviously پھر ایک امیج کی بھی بات ہوتی ہے، انٹرنیشنلی جو آپ کا امیج ہوتا ہے، یا بھارت اس کو کس طرح سے لیتا ہے کہ آپ پہلے کر رہے ہیں فیصلہ پھر واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں، شاہ محمود نے اچھی بات کی، میں نے کھل کر بات کی، کیونکہ مجھے حریت کانفرنس اور کشمیر کی طرف سے فون آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا، پرائم منسٹر صاحب نے کرسی پہ بیٹھتے ساری کہا کہ شیخ رشید یہ غلط ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں، جب تک 370 واپس نہیں ہوتا ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس ملک میں کئی تجارتی چہرے ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ کاٹن ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو ان کے ٹیکسٹائل کیا بنے گی، چینی ہونی چاہیے، ان کی چینی نہیں ہوئی تو کوئی۔ لیکن عمران خان کلیئر ہیڈڈ تھا تو سو مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا، بیکاز وہ بیٹھا ہی کرسی پہ، اس نے کہا یہ غلط بات ہو رہی ہے اور ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر شاہ محمود صاحب نے جو تبصرہ کیا اور پھر میں نے جو بات کی تو کلیئر ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جب تجویز آئی تھی وزیر اعظم صاحب کے علم میں بالکل یہ بات نہیں تھی، یا پھر حماد اظہر صاحب سے کچھ پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، اچھا، مجھے نہیں پتا۔ میں ای سی سی کی میٹنگ میں تھا، میں کیبنٹ میں تھا، میں کیبنٹ میں اردو بازار میں آگ لگ گئی، مجھے کیبنٹ میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تبصرہ کریں، میں نہیں تھا موجود کیبنٹ میں، میں اردو بازار چلا گیا تھا۔ لیکن ہم آپ ساری ایپیسوڈ کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ حماد اظہر صاحب سے غلطی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں کوئی حکومت اٹامک ٹیکنالوجی اور کشمیر کی پالیسی نہیں بدل سکتی، نہ اس میں جرت ہے، نہ اس کو بدلنی چاہیے۔
اچھا ایک اور چیز جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور عام لوگ بھی شاید اس حوالے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بھارت بڑا کھل کے امریکہ اور امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ پاک چین دوستی کے حوالے سے اور پھر سی پیک کے اوپر اوبیسلی کام ہو رہا ہے, چین ہمارا سدا بہار دوست ہے, لیکن ہم اس طریقے سے کھل کر جو ہے اس چیز کو بیان نہیں کرتے, نہ ہی کھڑے ہوتے ہیں اس موقف کے اوپر. اس کی کیا وجہ, کیا ڈر ہے شیخ صاحب؟ کوئی ڈر نہیں ہے, وقت پہ بات کرنی چاہیے. جب چین پہ وقت آیا پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کو چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارا آزمائشی آزمودہ فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور وقت آئے گا تو ساری قوم چین کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جہانگیر ترین کا بھی ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے, احتساب کے رگڑے میں آئے ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب, بڑی بیک بون ان کو سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کی. ان سے آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں, مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ان کو اس طرح کا ٹف ٹائم جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا؟ بعض وقت اور سیاستیں ایسا بتاتی ہیں کہ انسان کو سیاست سے سبق سیکھنا چاہیے. ایک وقت تھا کہ وہ تحریک انصاف کا بلیو آئیڈ بوائے تھا, آج تو نہیں ہے. ہمیں تو آج کی بات کرنی چاہیے. تحریک انصاف والے بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن میں اور جہانگیر ترین کو بہت پی ٹی آئی کو دور دیکھ رہا ہوں. دونوں میں بہت فاصلے ہو چکے ہیں. جو حامی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے, شیخ صاحب وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے طریقے سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یوٹیلائز کیا ان کو, ان کے ریسورسز, ان کی کاوشیں, جس طریقے سے وہ جہازوں میں بٹھا کر لوگوں کو لاتے رہے ہیں. پھر اے ٹی ایم کہا جاتا رہا ایک زمانے میں. یہ باتیں پرانی ہو گئی, یہ باتیں پرانی ہو گئی. اب تو جہانگیر ترین نے ہائی کورٹ سے کہ پتہ نہیں سیشن کورٹ سے ضمانت کرائی ہے. آپ پرانے وقتوں کی باتیں کر رہے ہیں, وہ دور ختم ہو گیا. اب تو وہ ضمانت کراتے پھر رہے ہیں. اب تحریک انصاف اور پی ٹی آئی میں بڑا فرق ہے. صحیح. اچھا ایک آخری سوال شیخ صاحب, ٹی ایل پی کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, پھر اس کو دوبارہ بڑھایا گیا, اب ڈیڈ لائن کے قریب ہے, کیا اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا؟ انشاءاللہ اس پہ کل میٹنگ کریں. اچھا. اور بہتر نتائج نکلیں گے. وہ رابطے میں ان کے ساتھ اور اسمبلی میں لے کے جائیں گے یہ انشاءاللہ. سوشل میڈیا پر کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں شیخ صاحب, کچھ ڈیٹیلز آپ دے سکتے ہیں, بیکاز پھر وہ سوشل میڈیا سے چیزیں جو ہیں وہ کچھ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں, تو ہم ایگزیکٹ اگر آپ سے ڈیٹیلز مل جائیں. کل میٹنگز کر رہے ہیں اس پہ. اچھا. اور اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے. جو کچھ تحریک لبیک سے معاملات طے ہوئے اس کی ورڈنگ وغیرہ جو کچھ ہے, یہ کل اس پہ میٹنگ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, سو کائنڈ آف یو. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنی سیاسی بصیرت مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم سے شیئر کر رہے تھے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.